بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جو 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد و قتال دشمنان اسلام کے ساتھ کرتا رہا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نبی کے دشمن تھے، کافر لوگوں کے ساتھ 1000 سال تک جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی 1000 سال تک بنی اسرائیل کا شخص جہاد کرتا رہا۔ فرمایا ہاں میرے صحابہ، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا ہے۔ جہاد بہت بڑا عظیم عمل ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ترین جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے، افضل ترین اعمال میں سے ایک افضل عمل ہے جہاد۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ آپ کو پکارے تو ان کے لیے فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے، ان کی جانی مالی مدد کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تو فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، تمہاری عمریں تھوڑی ہیں۔ اب تم یہی سوچ رہے ہوگے 1000 سال تک اس شخص نے جہاد کیا تو اس کی عمر کتنی زیادہ ہوگی، تو تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسے اوقات، ایسے مہینے اور ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ تم ان میں عبادت کر کے ان لوگوں سے آگے نکل سکتے ہو اجر و ثواب میں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ، لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور حقیقی معنی میں یہی شب برات ہے۔ فرمایا اس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال۔ ہم اگر اپنے ارد گرد دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی عمر 83 سال ہو اور وہ 83 سال عبادت کرے دن رات۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، کھانا ہے، پینا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اور اسی طرح پھر خوشی غمی کے اندر شرکت کرنی ہے، دکھ بیماری وغیرہ بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو یعنی 83 سال عمر اگر اللہ کسی کو دے بھی دے تو 83 سال عبادت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے بنتا ہے؟ 83 سال، یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل کرنا شروع کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، فرمایا جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت ریاضت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں آسمان سے فرشتے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلامتی والی رات ہے، رحمت اور برکت والی رات ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیاری کرتے رمضان کی، اور اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دلاتے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، اپنی کمر کس لیتے، خود اعتکاف بھی بیٹھتے، اپنے گھر والیوں کو بھی کہتے کہ آپ بھی اس آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تاک راتوں میں جاگتے تھے، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ زیادہ تصور ہمارے ہاں یہی پایا جاتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں 5 ہیں، لہٰذا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کرنا ہے، کیسے پہچاننا ہے؟ فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، معتدل درمیانہ سا موسم ہوتا ہے، اور صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی۔ اور ماجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ سن لے دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو یہ دعا لکھی ہوئی مل جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، عفو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کریم عزت والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، فاعف عنی پس تو مجھے معاف کر دے۔ اگر سب کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر پڑھنے فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سارا سال ہی فجر بھی اور عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں نفل کا اجر و ثواب اللہ بڑھا چڑھا کر فرض کے برابر عطا کرتے ہیں۔ تو تہجد کے نوافل جو ہیں وہ خصوصاً آپ 8 رکعات ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دعائیں مانگیں اللہ کے حضور، اور اسی طرح اشراق اور چاشت کی نماز، سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد اشراق، اور اسی طرح کوئی 1-2 گھنٹے بعد آپ چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے تو سامنے دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا تھا، آگے تم لڑائی کر رہے ہو تو اللہ نے مجھے لیلۃ القدر بھلا دی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو تلاش کیے کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے لیلۃ القدر کا، اور اس رات حکمت کے اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت والی رات ہے۔ اور لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے کوشش کریں خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔